جھوٹ آپ 100 دفعہ بولے یا 1000 دفعہ بولے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. اور یہ جھوٹ ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی پرسن اسپیسیفک ریزنس کے وجہ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کی کنوکشن اس کے لیے اس کا اپنا منشور ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2006 میں سائن کیا. انہوں نے خود یہ پیشکش کی کہ اس ملک کو آئینی عدالت کی ضرورت ہے. ہم صرف ایک شخص جو ہے اس کے پیچھے ایک جماعت انصاف کا جو ہے وہ راگ الاپ رہی ہے، ورنہ پورے پاکستان کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا اسے. اب میں تو کہوں گی کہ یہ تحریک عمران ہے، انصاف تو نہیں ہے، کیونکہ وہ انصاف تو مانگ ہی نہیں رہے لوگوں کے لیے. وہ تو جو انصاف کے راستے ہیں ان میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے. جہاں بات ہوتی ہے کہ جی آنریبل چیف جسٹس ایک کمیٹی کے تھرو یہ کام کریں جو ان کا آرٹیکل 184 میں ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی غلط ہے. آئینی عدالت بنانے جا رہے ہیں جس کو وہ خود تسلیم کرتے ہیں، جب وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں کہیں کسی فورم پہ، وہ خود مانتے ہیں آف دا ریکارڈ کہ ہونی چاہیے، لیکن پولیٹیکل گین ان کو نہیں ہے، تو ان کو کرٹیسزم برائے کرٹیسزم کرنا ہے. آپ کریں کرٹیسزم مگر برائے اصلاح کریں. اگر آئینی عدالت کے لیے کوئی تجویز ہے کہ اسے یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تو وہ تجویز پیش کریں، لیکن اس کی مخالفت برائے مخالفت کرنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ پاکستان کی عوام کے انٹرسٹ میں ہے. ان کو ریلیف جلد ملے، ان کو ریلیف فوری ملے اور ان کو ریلیف یقینی طور پر ملے. اس کے لیے عدالتی نظام کو صحیح کرنا اور ریفارم کرنا بے حد ضروری ہے. اور یہی بات پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بار بار کہہ رہے ہیں، کئی برسوں سے کہہ رہے ہیں. اور کل ان کو ایموشنلی بھی ایک بات ان کو کرنی پڑی، کیونکہ وہ ان کا ایک بڑا ذاتی ایکسپیرئنس ہے ان عدالتوں میں. آج بھی اس ملک کی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ ایک آنریبل جج کو کنٹروورشل بنا رہی ہے. بھائی آپ کو جج صاحب نے نہیں کہا کہ میرے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاؤ. پہلے وہ کسی اور ادارے کے لوگوں کو کنٹروورشل بنا رہے تھے اور ادارے کو کنٹروورشل زیادہ ٹھیک ہے، اداروں نے اپنی غلطیاں تسلیم کی ہے ماضی کی. ایک ہمارے سیکیورٹی ادارے نے کی ہے، ہماری عدالت نے بھی جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے کو 45 برس بعد انہوں نے خود مانا کہ جی یہ ٹرائل غلط تھی، یعنی کہ ہمارے ہی ادارے کے لوگ غلط تھے، انہوں نے مانا. تو غلطیاں تسلیم ہو رہی ہیں نا، یہ ایک بدلاؤ ہے، یہ ایک بدلاؤ ہے معاشرے کے اندر. یہ جو غلطیاں ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ وہ خود مانیں گے، وہ مان رہے ہیں، لیکن آپ پھر گھسیٹ رہے ہیں آنریبل ایک جج صاحب کو، وچ از ایبسولوٹلی رانگ. اور بلاول صاحب نے کہا 2 ججز کے نام لیے جاتے ہیں، تو بلاول صاحب نے کہا وہ دونوں ججز میرے لیے قابل احترام ہیں، خاص طور پہ اس لیے کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو پریزیڈنشل ریفرنس جو اس وقت صدر آصف علی زرداری صاحب نے پیش کیا، اور اس کو بھی 12-13 برس گزر گئے، اس ریفرنس کا جو نتیجہ آیا اس بینچ کے اندر یہی 2 آنریبل ججز تھے، ایک چیف جسٹس صاحب تھے اور ایک دوسرے آنریبل جج تھے اس بینچ کا حصہ. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ان کا احترام نہ کروں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ تاثر دینا بہت غلط ہے. اس تاثر کو ہمیں جب موقع ملے گا ہم غلط ثابت کریں گے. آنریبل چیئرمین جو ہمارے ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کل بھی اسے کہا، اس پر اس سے سوال ہوا، انہوں نے اس کا جواب دیا. اس سے قبل بھی انہوں نے جتنی مرتبہ میڈیا پہ چینل سے بات کی ہے انہوں نے اس تاثر کو زائل کیا ہے. بھائی ہم خود کہہ رہے ہیں تاثر اور پروپیگنڈا کے ذریعے جو تاثر پھیلایا جا رہا ہے وہ غلط ہے. جھوٹ آپ 100 دفعہ بولے یا 1000 دفعہ بولے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. اور یہ جھوٹ ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی پرسن اسپیسیفک ریزنس کے وجہ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کی کنوکشن اس کے لیے اس کا اپنا منشور ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2006 میں سائن کیا. انہوں نے خود یہ پیشکش کی کہ اس ملک کو آئینی عدالت کی ضرورت ہے. ہم تو کہتے ہیں اس ملک کو فیملی کورٹس کی بھی ضرورت ہے، جو فیملی کورٹس ہیں ان کا بھی قیام ہونا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ جو فیملی میٹرز ہیں وہ بھی الگ کر دینے چاہیے، یہ بھی شہید محترمہ کا ویژن تھا. تو جتنا زیادہ بائیفیکیٹ کریں گے اتنا زیادہ جو کرنٹ کیسز ہیں لوگوں کے، جو بڑے شدید سیویئر کیسز ہیں لوگوں کے جس میں ان کو انصاف کی ضرورت ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے. کیوں پھر ہمیں یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بھی ضرورت شاید نہ پڑے، کیونکہ یہ چیزیں اتنی زیادہ دشواری کا باعث بن رہی ہیں عام لوگوں کے لیے. اسی لیے اس نظام کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، آئینی عدالت بنانے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی پرسن اسپیسیفک ہماری سوچ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کلیئر ہے. میں کسی اور جماعت کا نام نہیں لوں گی، آئی ایم شیور میں ان کی بھی نیت پر شک نہیں کر رہی ہوں، لیکن میں ان کی نیتوں پہ تو شک کر رہی ہوں نا کہ جو ایک آنریبل جج کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں
ہم ان کے لیے جو ہے وہ ریلی نکال رہے ہیں, ان کے لیے دھرنا دے رہے ہیں. ارے بھائی وہ آپ کو نہیں کہہ رہے دھرنا دیں, آپ یہ کر کے ان کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں, اینڈ دس از ایبسلیوٹلی رانگ. صرف ایک شخص جو ہے اس کے پیچھے ایک جماعت انصاف کا جو ہے وہ راگ الاپ رہی ہے, ورنہ پورے پاکستان کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا اسے. اب میں تو کہوں گی کہ یہ تحریک عمران ہے, انصاف تو نہیں ہے, کیونکہ وہ انصاف تو مانگ ہی نہیں رہے لوگوں کے لیے. وہ تو جو انصاف کے راستے ہیں ان میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے. جہاں بات ہوتی ہے کہ جی آنریبل چیف جسٹس ایک کمیٹی کے تھرو یہ کام کریں جو ان کا آرٹیکل 184 میں ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی غلط ہے. آئینی عدالت بنانے جا رہے ہیں جس کو وہ خود تسلیم کرتے ہیں جب وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں کہیں کسی فورم پہ, وہ خود مانتے ہیں آف دا ریکارڈ کہ ہونی چاہیے, لیکن پولیٹیکل گین ان کو نہیں ہے, تو ان کو کرٹیسزم برائے کرٹیسزم کرنا ہے. آپ کریں کرٹیسزم مگر برائے اصلاح کریں. اگر آئینی عدالت کے لیے کوئی تجویز ہے کہ اسے یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تو وہ تجویز پیش کریں, لیکن اس کی مخالفت برائے مخالفت کرنے سے گریز کریں, کیونکہ یہ پاکستان کی عوام کے انٹرسٹ میں ہے. ان کو ریلیف جلد ملے, ان کو ریلیف فوری ملے, اور ان کو ریلیف یقینی طور پر ملے. اس کے لیے عدالتی نظام کو صحیح کرنا اور ریفارم کرنا بے حد ضروری ہے. اور یہی بات پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بار بار کہہ رہے ہیں, کئی برسوں سے کہہ رہے ہیں, اور کل ان کو ایموشنلی بھی ایک بات ان کو کرنی پڑی, کیونکہ وہ ان کا ایک بڑا ذاتی ایکسپیرئنس ہے ان عدالتوں میں. وہ ایک چھوٹی عمر سے عدالتوں میں اپنی والدہ کے ساتھ جاتے رہے ہیں, اور کل بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسا نظام ہے جہاں دو ادارے مل جاتے ہیں اور اس ملک سے جمہوریت کو ختم کر دیتے ہیں. پھر وہ ادارے جو ہیں وہ ایک ادارہ غلط کام کرتا ہے, دوسرا اس کو سٹیمپ لگاتا ہے, پی سی او کے اوپر اوتھ بھی آ جاتا ہے, دونوں ہاتھوں سے سلام کیا جاتا ہے عامروں کو, اور پھر عامر جو ہیں اور یہ ادارے مل کر ایک معصوم شخص کو 11-12 برس جیل میں بھیج دیتے ہیں, صرف اس لیے کیونکہ اس کا تعلق اسی نہتی لڑکی سے ہے جس نے جمہوریت کو اس ملک سے ختم نہیں ہونے دیا. تو یہ سزا دیتے ہیں آپ, سزا تو آپ دیتے ہیں, لیکن آپ سوچتے ہیں سزا دینے کے بعد زباں بندی ہو جائے گی. زباں بندی نہیں ہوگی, اور کنوکشن سے آئیں گے. 3 نسلوں سے بلاول صاحب نے کل بیان کیا کہ ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں, تو ہم تو نہیں ہاریں گے نہ ہم تھکیں گے, لیکن خدارا ہوش کے ناخن لیں. یہ لڑائی ہم سب کی لڑائی ہے, یہ لڑائی صرف بلاول صاحب کی لڑائی نہیں ہے, یہ لڑائی پاکستان کی لڑائی ہے. اس میں اپنا حصہ ڈالیں, مل کر ہم اس آئینی عدالت کے قیام پر کام کریں, جو 26ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کو ممکن بنائیں. اور اس ملک میں جو انصاف اور عدل کا نظام ہے صرف لفاظی سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا, وہ ہمارے ایکشن سے ٹھیک ہوگا. ہمیں کچھ کرنا پڑے گا اسے ٹھیک کرنے کے لیے, اور وقت آ گیا ہے کہ ایک بار پھر یہ چیپٹر کھلا ہے کہ جی آئینی ترمیم ہو. یہ دہائیوں میں ہوتی ہیں ترامیم, یہ ایسے روز نہیں ہوتی. اور جب ہمیں موقع ملا ہے تو ہم نے اپنا ایجنڈا سامنے رکھا ہے, COD کا انفنشڈ ایجنڈا ہے. میری بہن بھی میرے ساتھ ہے, میں چاہوں گی کہ میری بہن بھی اس پر بات کرے, اور پھر ہم آپ کے سوالات کی طرف جائیں. جی آئیں, آ جائیں, بس ادھر آ جائیں, کرسی ادھر. آئی تھنک دس. بسم اللہ الرحمن الرحیم.